السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک عجیب قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ قصہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ ہر بار وہ خواہش اور یہ تمنا کرتا کہ اس کا کوئی لڑکا پیدا ہو، لیکن ہر بار اس کے یہاں لڑکی ہی پیدا ہوتی، یہاں تک کہ ایک کے بعد ایک اس کے یہاں لگاتار 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ لہذا جب 7ویں بار اس کی بیوی پریگننٹ ہوئی اور ولادت کے قریب پہنچی تو اس شخص نے پختہ ارادہ کر لیا اور یہ ٹھان لیا کہ اس کے یہاں بھی اگر 7ویں بار لڑکی پیدا ہوئی تو وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور اپنے نکاح سے اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے آزاد کر دے گا۔ چنانچہ اسے ارادے اور جذبے سے ایک رات جب وہ سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، لوگوں کا حساب و کتاب کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس کے حق میں اس کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لہذا فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس شخص کو جہنم میں ڈھکیلاؤ۔ چنانچہ فرشتے اس کو اٹھا کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کی پہلی بیٹی کھڑی ہے اور اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے روک رہی ہے۔ لہذا فرشتے وہاں سے واپس ہو کر جہنم کے دوسرے دروازے کی طرف گئے تو وہاں پر بھی دیکھا کہ اس شخص کی دوسری بیٹی کھڑی ہے اور اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے آڑ بنی ہوئی ہے۔ لہذا فرشتے وہاں سے بھی واپس ہو کر جہنم کے تیسرے دروازے کی طرف رخ کیے تو وہاں پر بھی دیکھا کہ اس کی تیسری بیٹی کھڑی ہے اور اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے دفاع کر رہی ہے۔ چنانچہ فرشتے اسی طرح جہنم کے 6 دروازے کی طرف رخ کیا، لیکن ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی کھڑی تھی اور اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے روک رہی تھی اور اس کی دفاع کر رہی تھی۔ لہذا فرشتے اب 7ویں دروازے کی طرف رخ کیے تو وہ شخص گھبرانے لگا، کانپنے لگا اور اس کے قدموں پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ شخص بے چین ہو گیا۔ اسی بے چینی میں اس کی نیند کھل گئی۔ وہ شخص پوری حقیقت کو سمجھ چکا تھا، وہ جان چکا تھا کہ اس کے لیے 6 دروازے پر تو اس کی بیٹیاں جہنم میں جانے سے رکاوٹ بنی، لیکن 7ویں دروازے پر نہ اس کی کوئی بیٹی تھی اور نہ کوئی اس کو روکنے والا تھا۔ لہذا وہ اپنی بیوی کو اٹھا کر اپنی بیوی سے معافی مانگتا ہے اور پورا معاملہ کو اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا فرماتا ہے کہ اللہم ارزقنا السابعہ، کہ اللہ ہمیں 7ویں بار بھی بیٹی عطا فرما۔ یقیناً دوستو، جو لوگ معاشرے میں اپنے یہاں بیٹی ہونے پر دل کو چھوٹا کر لیتے ہیں اور مایوس ہوتے ہیں اور اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ان کے لیے یہ ایک عظیم سبق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بیٹیاں کو رحمت فرمایا ہے اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یقیناً وہ بڑے جاننے والا اور بڑا قدرت والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور بیٹیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا